بانی پاکستان قائد اعظم کی باتیں اور ان کی یادیں ہر پاکستانی کے لیے مشعل راہ ہو سکتی ہیں۔ چند واقعات اور پیش خدمت ہیں۔ معروف قانون دان سر عبدالقادر لکھتے ہیں، 1943 میں مجھے کوئٹہ جانے کا اتفاق ہوا۔ قائد اعظم بھی ان دنوں وہاں مقیم تھے۔ ایک دن میں قائد اعظم والی میز پر تھا۔ وہاں کچھ ذکر ان ملاقاتوں کا آ گیا جو اس سے پہلے قائد اعظم اور لارڈ للنتھگو وائسرائے ہند سے ہوتی رہی تھیں۔ قائد اعظم نے بتایا کہ ایک دن وائسرائے نے ان سے یہ کہا کہ اگر وہ ضد چھوڑ دیں کہ پاکستان ضرور بننا چاہیے اور مسلمان علیحدہ قوم تسلیم کیے جائیں تو وہ فریق ثانی یعنی کانگریس کو مائل کر سکتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو بہت سی سیاسی مراد دے۔ قائد اعظم نے کہا کہ اس کا جواب میں آئندہ ملاقات میں دوں گا۔ چند روز بعد ان کی دوسری ملاقات کا دن آیا تو قائد اعظم کوئی چیز اپنی جیب میں ڈال کر وائسرائے کے ہاں گئے۔ وہ چیز تھی پاکستان کا ایک نقشہ جس میں وہ صوبہ جات جن میں مسلمانوں کی آبادی کثرت تھی سبز رنگ کے دکھائے گئے تھے۔ یہ نقشہ 11 سال کی ایک لڑکی نے ریشمی رومال پر سوزن کاری سے کاڑھا تھا۔ قائد اعظم نے وائسرائے کو بتایا کہ یہ لڑکی روہیل کھنڈ میں ایک پرانی وضع کے مسلمان گھر میں پیدا ہوئی۔ گھر میں پردہ کی سخت پابندی ہے، اس لیے کسی مدرسے میں پڑھنے کے لیے نہیں بھیجی گئی۔ اس نے نہایت محنت سے کپڑے پر یہ نقشہ بنایا اور اس کی آرزو تھی کہ یہ نقشہ خود قائد اعظم کی خدمت میں پیش کرے۔ قائد دورہ کرتے ہوئے اس شہر میں پہنچے جہاں یہ لڑکی رہتی تھی تو اس کا باپ قائد کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے درخواست کی کہ وہ کچھ وقت نکال کر ان کے گھر چلیں جہاں لڑکی یہ تحفہ ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ خاندانی روایات کے تحت وہ جلسے میں نہیں آ سکتی۔ قائد اعظم نے باوجود مصروفیات کے اس لڑکی کی درخواست کو منظور کیا، اس کے گھر گئے اور وہاں اس کے ہاتھ سے یہ تحفہ قبول کیا اور اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیا۔ جب قائد نے یہ نقشہ وائسرائے کو دکھایا تو وہ بنانے والی کی دستکاری کی تعریف کرنے لگا۔ قائد اعظم نے جب اس لڑکی کی عمر بتائی اور اس کی گھریلو زندگی کا حال سنایا تو اسے بہت تعجب ہوا۔ اس پر قائد اعظم نے وائسرائے سے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو سکھاتا ہوں کہ وہ پاکستان مانگیں، حالانکہ اصلیت یہ ہے کہ یہ خیال نوجوان طبقے کے رگ و پے میں سرایت کر گیا ہے، اور میں جب اس پر زور دیتا ہوں تو فقط اپنی قوم کے خیالات کی ترجمانی کرتا ہوں۔ بقول سر عبدالقادر قائد اعظم کہتے ہیں کہ لارڈ للنتھگو اس نقشے سے بہت متاثر ہوئے اور ان پر واضح ہو گیا کہ پاکستان کا تخیل پردہ کرنے والی گھریلو عورتوں اور چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کے دلوں تک پہنچ گیا ہے اور اب یہ خیال بدلا نہیں جا سکتا۔ ملک برکت علی ایڈوکیٹ بابائے قوم کے جانثار کارکنوں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کے صاحبزادے ملک افتخار علی نے ناقابل فراموش یادیں کے عنوان سے قائد کے ساتھ ملاقاتوں کا حال قلم بند کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ لاہور میں قائد کی آمد پر میرے والد مرحوم کی طرف سے ایک ٹی پارٹی دی گئی جس میں قائد اعظم کے سامنے وہ کیک رکھا گیا جو ہندوستان کے نقشے کے مطابق بنایا گیا تھا اور اس میں پاکستان کے حصے میں آنے والے علاقوں کا رنگ سبز تھا۔ جب بابائے قوم نے کیک کاٹا تو بڑی احتیاط سے کیک کا سبز حصہ الگ کر دیا اور اس کام میں کافی وقت لگایا کیونکہ وہ مجوزہ سرحد کے عین اوپر چھری رکھتے اور آہستہ آہستہ کیک کاٹ رہے تھے۔ کسی نے کہا حضور ذرا سا اور کاٹ دیجئے۔ قائد نے کہا میں اس طرح کا تجاوز ہرگز پسند نہیں کرتا۔ ہم اپنا 1 انچ چھوڑیں گے نہیں اور نہ دوسروں کا 1 انچ لیں گے۔ یہی ہماری پہچان اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ ملک افتخار علی نے ایک اور واقعہ بھی قلم بند کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بابائے قوم سے میری ایک ملاقات 1944 میں سری نگر میں ہوئی جہاں وہ جھیل ڈل میں ایک ہاؤس بوٹ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ قائد نے مجھے اگلے دن 1:15 بجے کا وقت دیا تھا۔ بدقسمتی سے مجھے جھیل ڈل کے دوسرے کنارے پہنچنے کے لیے کشتی بر وقت نہ مل سکی اور میں قائد کے ہاؤس بوٹ پہنچا تو 1 بج چکا تھا۔ قائد بوٹ کے زینے سے اتر رہے تھے، مجھے دیکھتے ہی فرمایا تم 15 منٹ لیٹ ہو گئے ہو۔ مسلمان قوم کو وقت کی پابندی سیکھنی چاہیے۔ پھر مجھے اپنے پاس صوفے پر بٹھایا اور بڑے مشفقانہ انداز میں پوچھا کہ کیا تم نے آج کا اخبار پڑھا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ آج کل آرام کر رہا ہوں اس لیے شام کو اخبار پڑھتا ہوں۔ قائد بولے اخبار ہمیشہ صبح سویرے پڑھا کرو تاکہ تمہیں سب سے پہلے تمام حالات کا علم ہو کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ شام کو اخبار پڑھنے سے کیا فائدہ؟